بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہ ربیع الاول کا مبارک اور پرنور مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں کائنات کے سب سے بڑے محسن ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی، ہر دن، ہر رات، ہر لمحہ رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ جو خوش نصیب اس مہینے کا آغاز اللہ کی عبادت اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیج کر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی پورا سال اس گھر سے رزق اور برکت کو ختم نہیں ہونے دیتا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کا جو ذکر پاک ہے انتہائی آسان عمل ہے، خاص عمل ہے، طاقتور اور مجرب عمل ہے۔ اس عمل کو، اس ذکر پاک کو جس طریقہ کار سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں، انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالی پورا سال اس عمل کی برکت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس گھر سے کبھی خیر و برکت ختم نہیں ہونے دے گا جس گھر میں آج سے ہی اس عمل کو شروع کیا جائے گا اور 12 ربیع الاول تک اس عمل کو مسلسل جاری رکھا جائے گا۔ رب تعالیٰ 12 ربیع الاول کے دن ہی آپ کو ایسے معجزات دکھائے گا کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، ایسے ایسے انعامات سے آپ کو مستفید کرے گا جن کا آپ نے کبھی گمان اور تصور بھی نہ کیا ہو۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی، مقدر اور نصیب کو بدل سکتی ہے۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور کامنٹ باکس میں ایک مرتبہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھتے جائیں تاکہ نیکیوں اور دعاؤں میں آپ کا نام شامل ہو جائے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو، اس ذکر پاک کو بڑے دھیان، توجہ، محبت اور عقیدت کے ساتھ کیجیے گا، کیونکہ اس عمل کو جو ہی آپ نے کرنا ہے تو آپ کا روحانی تعلق براہ راست مدینہ منورہ سے جڑ جائے گا انشاءاللہ۔ اس ذکر پاک کو پڑھنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے، رزق کی فراوانی بہت زیادہ ہوگی، رب تعالیٰ آپ کو ہر طرح کے انعامات اور برکات کے خزانے عطا کرے گا۔ نمبر 2، حاجات کی مقبولیت 100% پکی ہے۔ جو بھی آپ جائز دعائیں کریں گے رب تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہر دعا پر کن کی مہریں ضرور لگائے گا۔ گھر میں سکون، برکتیں، خوشیاں، کامیابیاں، عروج اور ترقیاں آئیں گی، اور گھر میں جتنے لوگ بیمار ہیں رب تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ ضرور عطا کرے گا۔ اس کے علاوہ اس عمل کو، اس ذکر پاک کو کرنے سے آپ کی تمام پریشانیاں، دکھ، درد، غم ختم ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی میں سکون، خوشحالیاں ضرور آئیں گے، اور جیسے جیسے رب تعالیٰ سے آپ دعائیں کرتے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مقدر اور نصیب میں ہر وہ خوشی لکھ دے گا، ہر وہ چیز لکھ دے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے، یا آپ اللہ سے دعائیں کرتی ہیں۔ برسوں سے پہلے جو آپ نے دعائیں کی ہیں یا برسوں پرانی آپ کی جو حاجات ہیں، انشاءاللہ اس عمل کی بدولت ضرور ملے گا، اور خصوص بالخصوص جو لوگ بے گھر ہیں انہیں گھر مل جائے گا، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالحہ اولاد مل جائے گی، اور جن لوگوں کی اولاد ہے اور وہ راہ راست سے بھٹک چکی ہے، اللہ تبارک و تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کی اولادوں کو نیک و صالحہ بنائے گا، اور ایسا نیک بنائے گا کہ ساری زندگی لوگ آپ کے بچوں کی مثالیں دیں گے انشاءاللہ۔ اس بابرکت عمل کو دھیان اور توجہ سے سنیے گا، سمجھے گا اور اسی ترتیب سے عمل کیجیے گا۔ آج منگل کے دن سے ہی اس عمل کو، اس ذکر پاک کو آپ نے شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد 1 مٹھی بھر یا 3 مٹھی بھر آپ نے چاول لینے ہیں، آدھا کلو لے لیں، 1 کلو لے لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ چاولوں کو کسی برتن میں ڈالنا ہے، ایک الگ کمرے میں بیٹھ جانا ہے، اور پھر آپ نے 4 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ پہلے 2 رکعت نفل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تحفے کے طور پہ آپ نے پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نفل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ یہ نوافل اس ترتیب سے پڑھنے ہیں کہ سورت فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، پھر رکوع سجود جانا ہے اور اسی ترتیب سے دوسری رکعت ادا کرنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر صرف 100 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی محبت، پیار اور عقیدت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، دل لگی کے ساتھ۔ جتنی دھیان، توجہ اور دل لگی کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالی اتنی ہی جلدی آپ کی دعائیں سنے گا اور اتنے ہی زیادہ قریب ہو کر آپ کی دعاؤں کو سنے گا۔ جب آپ نے 1 تسبیح درود پاک کی پڑھ لینی ہے، پھر آپ نے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کرنی ہے۔
اب یہ 2 رکعت نفل آپ کسی بھی حاجت کے لیے، جائز مراد کے لیے، دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے، یا کسی مشکل سے نکلنے کے لیے، یا غم پریشانیوں بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے، کسی بھی جائز مقصد کے لیے آپ نے پڑھنے ہیں تو اس کی آپ نے نیت کر لینی ہے۔ اور یہ 2 رکعت نفل آپ ایک حاجت کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، 10 حاجات کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، 100 حاجات کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنی آپ کی حاجتیں ہوں گی ان کا تصور اپنے ذہن میں رکھیں اور 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کریں۔ اب یہ 2 رکعت نفل اس ترتیب سے پڑھنے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پھر رکوع سجود جانا ہے اور اسی ترتیب سے دوسری رکعت ادا کرنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 41 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر کی فضیلت میں بارہا اس ویڈیو میں ذکر کر چکی ہوں کہ یہ سورت ایسی سورت مبارک ہے جس کے پڑھنے سے دل کو سکون بھی ملتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمیں انعامات بھی ملتے ہیں۔ تو آپ نے صرف 41 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ جب 41 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں پھر 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ بما بسم اللہ شریف کے پڑھنی ہے۔ اور یاد رکھیے گا جو بھی میں آپ کو صورتیں بتاتی ہوں وظیفے کے لیے وہ جیسے آپ نے پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر بار ساتھ ضرور ملانا ہے، کیونکہ جب بسم اللہ کی برکت بھی ساتھ مل جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت آپ کی طرف فی الفور متوجہ ہو جاتی ہے، اور پھر جب رب کی رحمت جوش میں ہوتی ہے پھر بندہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو مانگتا ہے اس کا مقدر اور نصیب بن جاتا ہے۔ پھر 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ بما بسم اللہ شریف کے پڑھنی ہے، پھر 1 مرتبہ سورۃ محمد آپ نے پڑھنی ہے جو کہ 26ویں پارے میں موجود ہے۔ سورۃ محمد کی آپ نے 1 مرتبہ تلاوت ضرور کرنی ہے۔ اس سورت کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک سے منسوب سورۃ محمد کی تلاوت کرنی ہے تو آپ کا جو تعلق ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی جڑ جائے گا۔ بالآخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو نماز میں ہم درود پاک پڑھتے ہیں، اور جب آپ یہ ذکر پاک مکمل کر لیں تو چاولوں پر آپ نے پھونک مار دینی ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے جو بھی آپ کی جائز تمنائیں ہیں، دعائیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے آپ نے اپنی حاجات کا ذکر کرنا ہے، اپنی دعائیں مانگنی ہے۔ رب تعالیٰ بے شک دلوں کے حال جانتا ہے، لیکن اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں، تو آپ نے بڑی محبت عقیدت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے رو رو کر گڑ گڑا کر عاجزی سے بہت زیادہ دعائیں کرنی ہیں۔ آج منگل کے دن بھی یہ ذکر کریں، بدھ کے دن بھی کریں، جمعرات کے دن بھی کریں، جمعہ کے دن بھی کریں، اور جمعۃ المبارک کے دن پھر جو آپ نے 1 مٹھی بھر یا 3 مٹھی بھر جتنے چاول لیے ہوں گے ان چاولوں کو آپ نے پکانا ہے، سارے گھر والوں کو بھی کھلانا ہے، اور اس میں سے تھوڑے سے 1 کٹوری آپ نے چاول لے کے اپنے گھر کی چھت پہ ضرور ڈالنے ہیں تاکہ چرند پرند کا حصہ بھی نکل جائے۔ اور اگر آپ روزانہ 1 کلو چاول لے رہے ہیں تو آپ روزانہ ان چاولوں کو پکا بھی سکتے ہیں یا پھر ان چاولوں کو جانوروں کے لیے بھی ڈال سکتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کی چھت پہ ڈال سکتے ہیں، کسی کچی جگہ پہ ڈال سکتے ہیں، یا مختلف جگہوں پہ آپ یہ تھوڑے تھوڑے چاول کر کے ضرور ڈالیں تاکہ جہاں جہاں بھی آپ ڈالیں گے وہاں سے کیڑے مکوڑے بھی کھائیں گے، چرند پرند کھائیں گے تو آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ اور اگر آپ روزانہ 1 مٹھی بھر یا 3 مٹھی بھر چاول لے رہے ہیں تو آپ نے ان چاولوں کو جمع کر لینا ہے۔ 3 سے 4 دن آپ نے یہ ذکر کرنا ہے، اور چوتھے دن یعنی جمعۃ المبارک کے دن آپ نے یہ چاول پکا کے خود بھی کھانے ہیں، گھر والوں کو کھلانے ہیں، اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دینے ہیں، اور تھوڑے سے چاول آپ نے نکال لینے ہیں، تقریباً 7 دانے چاول آپ نے نکال لینے ہیں، اور ان 7 دانے چاولوں کو اپنے کسی کپڑے میں لپیٹ دینا ہے، کسی شاپر میں لپیٹ دینا ہے، اور اسے برکت والے چاول سمجھ کر آپ اپنے وائلٹ میں رکھ سکتے ہیں۔ خواتین کچن میں بھی رکھ سکتی ہیں، یا پھر جہاں آپ پیسے رکھتے ہیں وہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ جن حضرات کے دکانیں ہیں، بزنس ہیں، وہ اپنے غلوں میں رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بڑے ہی مجرب اعمال ہیں۔ یہ چاولوں والے عمل کی برکت سے انشاءاللہ سارا سال آپ کے گھر سے کبھی بھی راشن ختم نہیں ہوگا، پورا سال گھر میں کبھی بھی رزق اور دولت کی کمی نہیں آئے گی۔ یہ چاولوں والا جو تبرک ہے نا، اگر آپ کھا لیں گے تب بھی فائدہ ہے، اگر ان میں سے تھوڑے سے نکال کے اپنے پاس محفوظ کر لیں گے تب بھی فائدہ ہے، لیکن جو 7 دانے آپ نے نکالنے ہیں وہ آپ نے پہلے دن ہی نکال لینے ہیں۔ اور خاص کر کے اگر آپ کے پیارے ہیں جو گلی محلے والے ہیں یا آپ کے عزیز و قریب ہیں جو بیمار ہیں، انہیں یہ چاول ضرور کھلا دیں، انہیں یہ عمل بھی بتا دیں، اور اس ذکر پاک کو اتنا زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس عمل کو کر کے اپنی گھر سے پریشانیوں، نحوستوں، غربتوں
کو ختم کر دیں، بیماریوں کو ختم کر لیں، پریشانیوں کو بھگا لیں۔ اس عمل کو، اس ذکر پاک کو ایک امانت سمجھ کر دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ میں نے آپ تک پہنچا دیا، آپ لوگوں کا کام ہے اپنے پیاروں تک ضرور شیئر کریں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت میں لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو جتنی زیادہ ہو سکتی ہے شیئر کریں، اور اس ذکر پاک کو اگر 12 ربیع الاول تک روزانہ بلا ناغہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا پھر پورا سال اپنے گھر میں انعامات کی جو بارشیں ہیں وہ آپ خود دیکھیں گے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ آپ کے گھر میں اتنا رزق ہوگا، دولت ہوگی، خوشیاں ہوں گی، کامیابیاں، عروج اور ترقیاں ہوں گی، اور پھر جو بھی آپ خواہش کریں گے اللہ تبارک و تعالی ایسے ایسے وسیلے اور اسباب پیدا کرے گا کہ آپ کی وہ حاجات اور خواہشات منٹوں میں پوری ہو جائیں گی۔ اور جب بھی آپ نے دعا کرنی ہے تو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مولا میری فلاں حاجت پوری کر دے، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مولا میری فلاں دعا قبول فرما، فلاں پریشانی کو ختم کر دے۔ یہ ربیع الاول کے جو ابتدائی دنوں میں مانگی گئی دعائیں ہوتی ہیں یہ کبھی رائگاں نہیں ہوتی، اور جس دعا کو وسیلہ نام محمد کا دیا جائے وہ دعا فی الفور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلی جاتی ہے، اور رب تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا دیتے ہیں، اے فرشتوں تم گواہ رہو میں نے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس بندے کی دعائیں مقبول فرما لی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے رب تعالیٰ اس بابرکت مہینے کی فیض و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔